محترم ناظرین السلام علیکم دوستوں، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان ایک دم تازہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چچا ابو طالب اکیلے ہی کہیں جا رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ اتنی رات کو کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے محمد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی بہت کمی ہو گئی ہے، اور ہم تمام مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر یہ قسم کھائی ہے کہ آج رات ہم سب کعبہ شریف کے پاس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے بارش کی مدد مانگیں گے، اور کعبے کی دیوار کو تب تک پکڑے رکھیں گے جب تک کہ مکہ میں پانی نہیں آ جاتا۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر محض 9 سال کی تھی، اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی لے کر چلو۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تمہیں لے کر ساتھ گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے کہ چچا جان، آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو بھی یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے، اور وہ اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی لوگ شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر چکا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی، وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا محمد بھی کھڑا تھا۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے سردار ہیں، اور ہم سب نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا تو یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر ان 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے بھی لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد،
تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دیجیے، میں آؤں گا اور اللہ پاک بارش برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم تو رات سے ہی پانی مانگ رہے ہیں مگر اللہ پاک پانی نہیں برسائے ہیں، اور تم 9 سال کے ہو اور آپ اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ بارش برسا بھی دے گا، جاؤ اور پیچھے جا کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پیچھے جا کر پھر سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی کہنے لگے، چاچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو بس آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور چھٹ سے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ چچا جان، آپ مجھے بھی آنے دو، میں بس ایک کام کروں گا اور اللہ پاک پانی برسا دیں گے۔ یہ سن کر چچا کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر سب نے کہا کہ بارش کہاں آیا ہے؟ تو بولتا ہے کہ بارش آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں بس ایک کام کروں گا اور اللہ پاک پانی برسا دیں گے۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد، اگر ایسی بات ہے تو آؤ اور آ کر ہماری مدد کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعائیں کرو اور ہماری مدد کرو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز اور واقعات سننے اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بس ایک لائک دے کے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان دوستوں اور بھائیوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔